آج میں آپ لوگوں کو پروجیکٹائل موشن میں جو تھرڈ پارٹ ہے پارٹ سی اس کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ پروجیکٹائل موشن کو ہم ڈیفائن کریں گے آج کہ پروجیکٹائل موشن کیسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 1 ڈائمینشن 2 ڈائمینشن اور 3 ڈائمینشن موشن پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس کے بعد موشن انڈر گریویٹی پہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بنائی تھی، اور آج پروجیکٹائل موشن پہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا رہا ہوں پروجیکٹائل موشن کی ڈیفینیشن پر۔ تو شارٹ کٹ پروجیکٹائل موشن کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر میں یہاں پہ پروجیکٹائل ورڈ کو دیکھو، پروجیکٹائل ورڈ، تو پروجیکٹائل ورڈ میں جو پرو لکھا ہوتا ہے نا، پرو، اس پرو کی میننگ ہے فارورڈ۔ پرو کی میننگ کیا ہے؟ فارورڈ۔ یہ میں آپ لوگوں کو پروجیکٹائل کی ورڈ میننگ لکھتا ہوں کہ پروجیکٹائل ورڈ کی میننگ کیا ہے۔ تو جو پروجیکٹائل میں PRO لکھا ہے پرو، اس کی میننگ ہے فارورڈ، اور جو جیکٹ لکھا ہے نا، جیکٹ، GECT، اس جیکٹ کی میننگ ہے ٹو تھرون، ٹو تھرون، اور ILE جو لکھا ہے نا، ILE، یہ جسٹ ناؤن کو بنانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو پروجیکٹائل میں جو میننگ ہے وہ پروجیکٹ کی ہے۔ پروجیکٹ میں جو پرو ورڈ ہے دس از فارورڈ، اور جو جیکٹ ہے دس از ٹو تھرون۔ تو اس کی میننگ کیا ہوا؟ اس کی میننگ ہوا ٹو تھرون، ٹو تھرون فارورڈ، فارورڈ تھرون کرنا، دس از کالڈ پروجیکٹ، دس از دی میننگ آف پروجیکٹ۔ اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ پروجیکٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک باڈی کو ہی تھرون کرتے ہیں فارورڈ۔ تو اس طرح پروجیکٹائل موشن کی ڈیفینیشن پہلے لے کے سمپلی تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دی ٹو ڈائمینشنل موشن، دی ٹو ڈائمینشنل موشن آف باڈی under gravity. The two-dimensional motion of body under gravity is called projectile motion. انڈر گریویٹی ہم نے آلریڈی انڈر گریویٹی موشن پڑھا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو اس سے پہلے جو 2 ویڈیو ہے، پروجیکٹائل موشن پارٹ A اور پروجیکٹائل موشن پارٹ B، تو پروجیکٹائل موشن پارٹ B میں انڈر گریویٹی موشن میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، تو وہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور اگر دیکھا ہے تو اب تو اس میں پھر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ تو پروجیکٹائل موشن جسٹ سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دی ٹو ڈائمینشنل موشن آف باڈی انڈر گریویٹی از کالڈ پروجیکٹائل موشن۔ پروجیکٹائل موشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک 2 ڈائمینشن موشن ہوتا ہے اور انڈر گریویٹی۔ فار ایگزامپل یہ Y ہے میرے پاس، اور یہ X ہے میرے پاس، اور یہاں پہ میں ایک باڈی کو اوریجن سے میں ایک باڈی کو تھرون کرتا ہوں، اور یہ باڈی اس طرح موو کرے گا، فارورڈ آگے بھی جائے گا مطلب X کی طرف، اور اوپر بھی جائے گا۔ تو اس طرح یہ باڈی آئے گا اور یہاں پہ پیر سے گراؤنڈ میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو موشن ہے باڈی کی، جیسے کہ فٹ بال کی موشن یا بولٹ کی موشن جو ہوا، یہ موشن ہے ہمارے پاس پروجیکٹائل موشن۔ پروجیکٹائل موشن 2 ڈائمینشن موشن ہوتا ہے، اونلی انڈر گریویٹی ہوتا ہے، گریویٹی کے علاوہ کوئی فورس پروجیکٹائل موشن میں نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں پروجیکٹائل موشن۔ اور اس میں جو اینگل تھیٹا ہے جو کہ گراؤنڈ کے ساتھ، جو کہ پروجیکشن لیول کے ساتھ یہ پروجیکٹائل بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں اینگل آف پروجیکشن۔ کیا کہتے ہیں؟ اینگل آف پروجیکشن۔ اور پروجیکٹائل موشن میں پروجیکشن پوائنٹ پہ یہ اینگل کتنا ہونا چاہیے؟ یہ اینگل آف پروجیکشن جو ہے پروجیکٹائل موشن میں، یہ اینگل تھیٹا 0 ڈگری سے گریٹر یا 0 ریڈین سے گریٹر ہونا چاہیے، اور 90 ڈگری سے کم ہونا چاہیے، مطلب لیس دین π/2 ریڈین، π/2 ریڈین سے کم
اور 0 ریڈین سے زیادہ، 0 ڈگری سے زیادہ اور 90 ڈگری سے کم. دس از دی اینگل رینج آف پروجیکٹائل. امپورٹنٹ ایم سی کیوز پوائنٹ آتا ہے امپلیکیٹ میں کہ پروجیکٹائل کی اینگل رینج کتنا ہوتا ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں. تو پروجیکٹائل کی اینگل رینج ہوتا ہے وہ 0 سے گریٹر اور 90 سے کم. اب 0 کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر 0 ڈگری کی بات ہم کر لیں تو یہ تو صرف اعلان ایکس جو ہے وہ موو ہو جائے گا، تو اس طرح یہ 2 ڈائمینشن موشن نہیں بنتا. اور اس طرح اگر ہم جو ہے 90 پہ پروجیکٹائل کو تھرون کرے تو 90 ڈگری پر یہ 1 ڈائمینشن ہوتا ہے. تو یہ انڈر گریویٹی تو ہے یہ موشن، لیکن پروجیکٹائل نہیں ہے، کیونکہ پروجیکٹائل 2 ڈائمینشن موشن ہوتا ہے. تو یہ کون سا موشن ہوتا ہے؟ پھر یہ فری فال موشن ہوتا ہے. تو پروجیکٹائل موشن نہ 90 پہ ہوتا ہے نہ 0 ڈگری پہ ہوتا ہے. پروجیکٹائل موشن ہمیشہ 0 ڈگری سے گریٹر اور 90 ڈگری سے لیس اینگل پر ہوتا ہے. صحیح ہوا. اس کے بعد پروجیکٹائل موشن کی ہم ایسا ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں کہ when a body is thrown forward، آگے کی طرف ہم ایک باڈی کو پھینک دے. when a body is thrown forward at an angle، اس ایک اینگل پر، ایک زاویہ پر. کتنا اینگل؟ at an angle theta greater than 0 degree اور less than 90 degree with کہاں پہ؟ with ground with projection level and only one force acting on body، اور باڈی پہ صرف اور صرف ایک ہی فورس عمل کرتا ہو. only one force acting on body called force of gravity، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فورس آف گریویٹی کہتے ہیں. فورس آف گریویٹی. اینڈ اور اس کے علاوہ اینڈ all other forces، اور باقی جتنے بھی فورسز ہے are zero، یہ زیرو ہو. is called، تو ایسے موشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں. پروجیکٹائل موشن کون سا موشن ہوتا ہے؟ when a body is thrown forward، جب ہم کسی باڈی کو آگے کی طرف تھرون کرتے ہیں. at an angle، ایک اینگل پر. such that وہ اینگل 0 سے گریٹر ہو اور 90 سے کم ہو. 90 سے کم، 0 سے گریٹر. with گراؤنڈ کے ساتھ یہ اینگل ہم بنائیں گے پروجیکٹائل کا. اینڈ اونلی ون فورس ایکٹنگ آن باڈی، اور یہ جو باڈی ہے جس کو ہم نے آگے کی طرف پھینک دیا ہے، اس پہ صرف ایک ہی فورس عمل کرتا ہو. پروجیکشن کے دوران تو آپ فورس لگاتے ہیں، کیونکہ پھینکنے کے لیے تو ایک فورس تو ریکوائرڈ ہوتا ہے نا. وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا، آفٹر پروجیکشن بات کر رہا ہوں کہ پروجیکشن کے بعد جو ہے وہ فورس صرف ایک ہو، اور وہ کون سا فورس ہو؟ گریویٹی کی فورس ہو، گریویٹیشنل فورس ہو، ویٹ آف دی باڈی کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اس باڈی پہ آل ادر فورسز جو ہو وہ زیرو ہو، مطلب کوئی بھی فورس نہ ہو. گریویٹی کے علاوہ کوئی بھی فورس اس باڈی پہ نہ ہو. پروجیکٹائل میں صرف ہم ایک بار فورس لگاتے ہیں، اور وہ کب لگاتے ہیں؟ ایٹ دی پوائنٹ آف پروجیکشن پروجیکٹ کرنے کے لیے. اور آفٹر پروجیکشن پروجیکٹائل پہ صرف اور صرف ایک ہی فورس عمل کرتا ہے، جس کو فورس آف گریویٹی کہتے ہیں، اور باقی سب فورسز زیرو ہوتے ہیں. ایسے 2 ڈائمینشن موشن کو ہم پروجیکٹائل موشن کہتے ہیں. اب کویسچن یہ ایرائز ہوتا ہے کہ سر یہ کیسے ممکن ہے کہ ادر فورسز جو ہے وہ زیرو ہو پروجیکٹائل؟ ادر فورسز کا پہلے مطلب کیا ہے کہ کون کون سے فورسز؟ ادر فورسز میں ایک فورس تو ایئر ریزسٹیو فورس ہے. ایئر ریزسٹیو
एयर रेजिस्टिव फोर्स, ये फोर्स जीरो होना चाहिए। वाइंड, नो वाइंड इफेक्ट, वाइंड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई वाइंड की कोई इफेक्ट प्रोजेक्टाइल पे नहीं होना चाहिए कि जैसा कि हवा डायरेक्शन में चल रही है तो उससे प्रोजेक्टाइल मोशन इफेक्टेड हो, ये भी नहीं होना चाहिए। और एयर ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टिव फोर्स, जैसा कि एयर में एक ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो उस पर तो खामखा एयर रेजिस्टिव फोर्स अमल करता है, वो भी नहीं होना चाहिए। नो रोटेशनल इफेक्ट, और इस बॉडी में कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। रोटेशनल इफेक्ट मतलब स्पिनिंग इफेक्ट, मतलब टार्क, ये नहीं होना चाहिए बॉडी में। इसको कहते हैं ऑल अदर फोर्सेस। अब देखें, क्वेश्चन तो ये एराइज होता है कि सर प्रैक्टिकल में ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और जिसमें सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स अमल कर रहा हो और बाकी कोई फोर्स अमल नहीं कर रहा, ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं आइडियल केस, यहाँ पे हम पढ़ते हैं आइडियल केस। हम अपने आप को जो मोशन है वो थोड़ा आसान बना देते हैं, उस पे सिर्फ ग्रेविटी जो है उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, बाकी सब फोर्सेस खत्म करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जीरो करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में तो ऐसा नहीं होता। तो फिर प्रैक्टिकल में कौन सा मोशन जो होता है वो एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये बात तो नोट कर ले कि नो परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये नोट कर ले। परफेक्ट का मतलब कि 100% मतलब एग्जैक्ट मतलब कि ये जो डिफिनीशन है इसी तरह। ये तो आइडियल केस की हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, आइडियली हमने ये डिफिनीशन देखा हुआ है। अब अगर इस डिफिनीशन को प्रैक्टिकल में हम अप्लाई करना चाहे तो ये पूरा अप्लाई नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में जो अदर फोर्सेस है वो जीरो नहीं हो सकते। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दो कि फायर ए बुलेट, एक बुलेट को मैं फायर करता हूँ तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। किक ए फुटबॉल को मैं किक आउट करता हूँ तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। हिट ए सिक्स, शाहिद अफरीदी है या जो भी खिलाड़ी है वो सिक्स को मारता है, मतलब छक्के को मारता है, तो वो जो बॉल होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। अब अगर एन एग्जाम्पल में मैं देखो तो एन एग्जाम्पल में तो एयर रेजिस्टिव फोर्स तो खामखा होता है, वो ग्राउंड में हम वैक्यूम तो नहीं क्रिएट कर सकते कि वहां पे हम वैक्यूम क्रिएट करें, या एक बुलेट है उसको फायर करने के लिए हम वैक्यूम क्रिएट करें, या एक फुटबॉल के लिए हम वैक्यूम, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कि एयर रेजिस्टिव फोर्स तो खामखा है इसमें। और इस तरह रोटेशनल इफेक्ट भी आ सकता है, वाइंड हवा भी चल सकता है उसी वक्त। तो मतलब ये हुआ कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं है, लेकिन हम इन मोशन को कैन बी कंसीडर्ड इज प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन हम इन एग्जाम्पल को एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर सकते हैं। परफेक्ट तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेट ये है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जब हम बुलेट फायर करते हैं तो फायर के दौरान एक दफा तो हम इस पे फोर्स लगाते हैं गन के जरिए, लेकिन जब गन से निकल जाता है ये बुलेट फिर इस पे ग्रेविटी फोर्स होता है और ये फोर्सेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप सोच ले कि आप क्या कहते हो कि ग्रेविटी इस पे ज्यादा होगा, मतलब ग्रेविटी फोर्स इस पे ज्यादा होगा या ये फोर्सेस इस पे ज्यादा होंगे, कौन सा फोर्स जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड बुलेट पे ज्यादा होगी, ग्रेविटी की या एन फोर्सेस की? तो
میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ فورسز ہے نا، یہ فورسز بلیٹ پر، یہ فورسز جو ہے یہ گریویٹی کے مقابلے میں بہت کم ہے، یہ فورسز گریویٹی کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو گریویٹی کے مقابلے میں ان فورسز کو ہم نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، کیلکولیشن اور فارمولا پہ افیکٹ ہوگا لیکن وہ افیکٹ کم ہوگا، تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹائل موشن کرتا ہے، تو پیور تو نہیں ہے لیکن پروجیکٹائل موشن کے قریب ہے، مطلب کہ آئیڈیل پروجیکٹائل موشن والے جو فارمولاز ہیں وہ ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ایگزیکٹ ریزلٹ تو نہیں دے گا لیکن اپریکسیمیٹ ریزلٹ دے گا، اور ہمیں چاہیے اپریکسیمیٹ، گڈ اپریکسیمیشن، فزکس ہے گڈ اپریکسیمیشن۔ اب اگر ایسا، اب اس ایگزامپل سے یہ ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ ہر وہ موشن، ہر وہ ٹو ڈائمینشن موشن جس میں جو فورسز ہیں، ادر فورسز، وہ گریویٹی فورسز کے گریویٹی فورس کے مقابلے میں بہت کم ہو، تو ہم اس کو ایز اے پروجیکٹائل موشن کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ایز اے پروجیکٹائل موشن پڑھ سکتے ہیں، اور ہم اس کو انڈر گریویٹی موشن کہہ سکتے ہیں۔ مطلب کہ جو ادر فورسز ہیں، فورسز all other forces are very very less than gravity, are very very less than weight of bodies، تو ہم ان موشن کو ایز اے پروجیکٹائل موشن کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح فٹ بال کی بھی ہے اور بال کی بھی ہے۔ اور اگر میں آپ لوگوں کو ایک دوسرا ایگزامپل دے دو، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو نوٹ کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل میرے پاس ہے ایروپلین، ایروپلین کی جو موشن ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں، ایروپلین وہ بھی ٹو ڈائمینشن موو کرتا ہے، ایروپلین ٹو ڈائمینشن موو کرتا ہے، ایئرپورٹ سے جب اڑتا ہے تو وہ ٹو ڈائمینشن موو ہوتا ہے، لیکن ایروپلین کی جو موشن ہے نا ٹو ڈائمینشن تو ہے لیکن ایروپلین کی موشن پروجیکٹائل موشن نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سر پھر یہ کیوں پروجیکٹائل موشن نہیں ہے؟ تو اس پہ جو ایئر ریزسٹنس عمل کرتا ہے یا اسپننگ ایفیکٹ، روٹیشنل ایفیکٹ تو ہے اس میں نہیں ہوتا، لیکن جو ایئر ریزسٹنس فورس ہے وہ تو چلو میں کہہ رہا ہوں کہ چلو اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ایروپلین ہے اس میں کنٹینیولی انجن فورس عمل کرتا ہے، اس میں تو فیول ہوتا ہے، اس کا کمبسشن ہوتا ہے، اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے، وہ بہت بڑا فورس ہوتا ہے، اور وہ جو انجن فورس ہے نا ایروپلین میں، جو انجن فورس ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ گریویٹی کا مقابلہ کرتا ہے، تو ایروپلین میں جو انجن والا فورس ہے وہ ہم گریویٹی کے مقابلے میں نیگلیکٹ یا زیرو نہیں کر سکتے، تو اس طرح یہ موشن پیور انڈر گریویٹی یا یہ موشن ایسا پروجیکٹائل موشن ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح اگر میں آپ لوگوں کو دوسرا ایگزامپل دے دو، فلائینگ برڈز جو پرندے اڑتے ہیں نا، یہ بھی پروجیکٹائل موشن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو پرندوں کو دیکھیں تو پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے پر کے ذریعے کنٹینیولی ایکشن اینڈ ری ایکشن فورس جو ہے وہ ایکشن کرتا ہے ایئر پہ، اور ایئر اس کو ری ایکشن فورس اپلائی کرتا ہے اپورڈ ڈائریکشن میں، تو وہ جو ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے نا جو پرندے کنٹینیو کرتے ہیں وہ بھی ہم گریویٹی کے مقابلے میں نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اگر راکٹ کی موشن کو میں دیکھوں نا، راکٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ جو راکٹ موو ہوتا ہے تو وہ ہارڈ گیسز کو نکالتے ہیں اور وہ ایکشن ری ایکشن فورس جو ہے وہ کرتا ہے، تو یہ بھی پروجیکٹائل موشن نہیں ہے۔ اب شارٹ کٹ یہ کہ پروجیکٹائل موشن کون سا ہوگا اور کون سا موشن پروجیکٹائل نہیں ہوگا، تو وہ موشن اس باڈی کی موشن جو ٹو ڈائمینشن ہو اور صرف ایک بار آپ نے اس پہ فورس اپلائی کیا ہو اور وہ فورس ہو ڈیورنگ پروجیکشن، اس کے بعد آپ فورس اپلائی نہیں کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹائل موشن۔ اپریکسیمیشن آئیڈیل تو نہیں ہے،
اس کو تو اس پہ تو میں نے آپ لوگ کو سمجھایا ہے. اور وہ موشن جو 2 ڈائمینشن ہو 1 ڈائمینشن ہو جو بھی ہو 2 ڈائمینشن بھی ہو لیکن اگر اس میں پروجیکشن کے علاوہ آفٹر پروجیکشن بھی کنٹینیولی باڈی پہ فورس عمل کرتا ہو جیسا ایروپلین فلائنگ برڈز یا راکٹ وغیرہ تو یہ موشن جو ہے یہ پروجیکٹائل موشن نہیں ہے. تو پروجیکٹائل موشن آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ پروجیکٹائل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فلائٹ کے دوران کنٹینیو فورس عمل کرتا ہے باڈی پہ یہ این فورس کے علاوہ یہ تو ہوں گے یہ تو دونوں کیس میں ہوں گے. میں اس کی بات این کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ جیسا کہ انجن فورس یا ایکشن ریئیکشن فورس یا ہارڈ گیسز کی فورس ایسے فورس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر فلائٹ کے دوران ایک باڈی پہ یہ فورسز کنٹینیولی عمل کرتے ہیں فار دی پروجیکشن کے لیے مطلب فلائٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اگر آپ کنٹینیولی فورس لگاتے ہیں کسی باڈی پہ تو یہ پروجیکٹائل نہیں ہے. اور اگر آپ صرف ایک دفعہ فورس لگاتے ہیں پروجیکشن لیول پہ پروجیکشن پوائنٹ پہ اور اس کے بعد فورس نہیں لگاتے باڈی کو جو ہے وہ تھرون ہو جاتا ہے اور اس پہ جو ہے گریویٹی فورس عمل کرتا ہے اور یہ فورسز عمل کرتے ہیں یہ فورسز لیکن یہ فورسز گریویٹی کے مقابلے میں نیگلیجبل ہے. تو ایسے موشن کو ہم پروجیکٹائل موشن کہہ سکتے ہیں. تو دس از دی ڈیفینیشن آف دی پروجیکٹائل موشن. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پروجیکٹائل موشن کی مین امپارٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں اس پاتھ کو کیا کہتے ہیں اس پاتھ کی شیپ کیا ہے اس پروجیکٹائل کی ڈسپلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے ایکسیلریشن فورس ویلاسٹی کائنیٹک انرجی پوٹینشیل انرجی مومنٹم یہ سب ہم پروجیکٹائل موشن میں انشاءاللہ پڑھیں گے. فی الحال کے لیے کافی ہے. اوکے تھینک یو.